بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع والعشرون 24واں سبق حروف مشبہ بالفعل کا بیان۔ اب وہ اسما ہیں کہ جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر پھر ان پر مختلف طرح کے عمل کریں گے، کبھی رفع کبھی نصب کبھی اس طرح، اور اس میں معنوی بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ انہی میں ایک یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ ان کو مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب فعل ہوتا ہے تو وہ اسموں پر عمل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کبھی فاعل بناتا ہے تو فاعل کو رفع دیتا ہے، کبھی مفعول کو نصب دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی حروف داخل ہوتے ہیں تو فعل کی طرح نصب اور رفع وغیرہ دیتے ہیں۔ آئیے غور کیجئے، یہ 6 حروف ہیں، حروف مشبہ بالفعل: انا، انا، کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل۔ انا، انا، کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل۔ اگر ہو سکے تو انہیں یاد کر لیں۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ انا، انا، کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل۔ علی حدروی، اگر آپ کو یاد ہو جائے تو مجھے سنائیے گا۔ انا، انا، کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل۔ انا، انا، کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل۔ اچھا جی، آگے دیکھیے ان کے قواعد و ضوابط کیا ہیں۔ یہ حروف، یہ 6 حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا اس کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اب مبتدا کو ان کا اسم کہیں گے اور خبر کو ان حروف مشبہ بالفعل کی، ان حروف کی خبر کہیں گے۔ جیسے مثال ہے زید عالم، زید عالم ہے۔ اگر حروف مشبہ بالفعل ان نہ لگا دیا جائے تو اب ہوگا انا زیدن عالم۔ جو مبتدا بن رہا تھا، جو حالت رفعی میں تھا، وہ منصوب ہو جائے گا۔ اب زیدن کو ان کا اسم کہیں گے، عالم۔ اب عالم کو صرف خبر نہیں بلکہ کہیں گے حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ دوسرا قاعدہ دیکھیں، حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر مفرد ہوتی ہے، جیسے یہاں پر دیکھیں عالم، یہ مفرد ہو، مفرد کسے کہتے ہیں؟ وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، یعنی جملہ نہ ہو تو اس کا واحد، تثنیہ یا جمع ہونے میں یا پھر مذکر مؤنث ہونے میں اسم کے مطابق، اسم کے برابر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے پہلی مثال دی انا بکرن شاعرن، یہاں پر بکرن جو ہے یہ مذکر ہے اور مفرد ہے، تو شاعرن بھی مفرد اور مذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح انا ہندن شاعرتن، ہندن، اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا پہلے والی مثال کا، بے شک بکر شاعر ہے، بے شک بکر شاعر ہے۔ اب یہاں پر ترجمہ یہ آگے والی مثال میں دیکھیں انا ہندن شاعرتن، بے شک ہندا شاعر ہے، شاعرہ ہے۔ اب یہاں پر ہندا مؤنث ہے تو یہاں پر یہ مؤنث ہے۔ ہندا واحد تثنیہ جمع ہونے میں جیسے واحد ہے تو شاعرتن بھی واحد لے کر آئے۔ ان الولدین، ولدن ایک بچے کو کہتے ہیں، ولدانی ولدینی دو بچوں کو کہتے ہیں، اور ولدون ولدینا یہ یا اولادن یہ جمع کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ترجمہ آیا ولدین، بے شک دو بچے، لاعبانی، لاعبن کہتے کھیلنے والا، لاعبانی دو کھیلنے والے، ولدینی یہ تسنیہ ہے تو خبر بھی تسنیہ لائے، واحد تسنیہ جمع ہونے میں برابری ہونی چاہیے نا۔ پھر اسی طرح ولد ولدینی مذکر ہیں تو لاعبانی مذکر لے کے آئے۔ اگر ولدینی مؤنث ہوتے، بچے وہ ہوتے تو لاعبتانی لے کے آتے۔ ٹھیک ہے جی۔ ان البنتینی بے شک دو بیٹیاں، دو لڑکیاں، نائمتانی سونے والی ہیں۔ اب یہاں پہ بنتن ایک لڑکی کو کہتے ہیں، بنتینی دو بیٹیوں کو کہتے ہیں، بے شک دو بیٹیاں، ناعمتن ایک سونے والی عورت، ناعمتانی دو سونے والی۔ اب جیسے یہ تسنیہ تو ویسے ہی خبر بھی تسنیہ لائے، اور جیسے ان کا اسم جو ہے وہ مذکر مؤنث ہے تو مذکر مؤنث ہے تو اس کے مطابق خبر کو بھی مؤنث لے کے آئے۔
حرف مشبہ بالفعل کی خبر اگر مفرد ہوگی یعنی جملہ نہیں ہوگی تو واحد تثنیہ جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں اسم کے برابر ہونی چاہیے۔ تیسرا ہے کہ اگر ان کی خبر جملہ ہے پھر کیا ہوگا؟ تو جملے میں ایک اسم کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، وہ برابر ہونی چاہیے، یعنی جیسا اسم ہوگا، مذکر ہے ضمیر مذکر کی ہوگی، اسم مؤنث ہے تو ضمیر مؤنث کی ہوگی، اسم واحد ہے ضمیر واحد کی، اسم تثنیہ ہے ضمیر تثنیہ کی، اسم جمع ہے تو وہ ضمیر بھی جمع کی، یہ اسم کے مطابق وہ ایک ضمیر ہوتی ہے، وہ ہونی چاہیے۔ جیسے دیکھیں، ان اللہ خلق الجنہ، خلق کا فعل ہے اور الجنہ اس کا مفعول۔ خلق میں ہوا ضمیر جو ہے وہ راجع بس ہوئے اس میں جلالت کی طرف ہے، یعنی راجع ہو رہی ہے بس سوئے وہ لفظ، یہ یوں سمجھے سوئے مدینہ، سوئے جنت، یا یہ اس کا ترجمہ تھا راستہ، راجع بس ہوئے اس میں جلالت، کیونکہ وہ لفظ اس میں جلالت کی طرف ضمیر جاری ہے، ترجمہ یہ ہوگا بے شک اللہ وہ جنت کا خالق ہے، با محاورہ ترجمہ کرے بے شک اللہ جنت کا خالق ہے، یہ ترجمہ کریں گے ہم۔ لیکن لفظی طور پر اگر دیکھیں تو یہ ہوگا بے شک اللہ وہ خالق ہے جنت کا، ٹھیک ہے جی۔ ان البستان، بے شک باغ، ازہارہ جمیلتن، اس کی کلیاں جو ہیں، اس کی کلیاں، ازہار زہرہ کی جمع ازہار آتی ہے، زہرہ کلی کو کہتے ہیں، ازہار کلیاں، جمیلتن خوش نما ہے، خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں بستان ایک ہے تو ضمیر بھی ایک ہے، واحد ہے، واحد لے کے آ رہے ہیں۔ بستان مذکر استعمال ہوتا ہے تو ضمیر بھی مذکر کی لے کے آ رہے ہیں۔ ان البستانہ، بے شک باغ، اس کی کلیاں، جمیلتن خوبصورت ہے۔ خبر دیکھیں، چوتھی بات دیکھیں، اگر ان کی خبر جار مجرور ہے تو بالکل جیسے مبتدا اور خبر میں کہا تھا کہ مبتدا اور خبر میں جب جار مجرور ہوتی ہے یا ظرف ہوتا ہے تو اب وہ جار مجرور یا ظرف ایسے فعل یا شبہ فعل کے متعلق معذوف ہوتے ہیں جو واحد تثنیہ جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں اسم کے، یعنی وہاں پر وہ مبتدا تھا یہاں پر اسم آ جائے گا، وہ اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہا جائے انا زیدن فی الداری، بے شک زید گھر میں ہے، تو فی داری جو ہے یہ خبر یہ بن رہی ہے اور جار مجرور ہے، تو یہ ایسے شبہ فعل جیسے اوپر چھوٹا سا لکھا ہے نا ثابتن، ثابتن، یہ اس کے متعلق ہوگا، انا زیدن ثابتن فی الداری، بے شک زید وہ ثابت ہے، وہ موجود ہے فی الداری گھر میں۔ انا ہندن ثابتتن، کیونکہ ہندن جو ہے مؤنث ہے تو ثابتتن مؤنث لے کے آئے شبہ فعل، اور ہندن جو ہے وہ واحد ہے تو ثابتتن واحد لے کے آئے۔ انا ہندن ثابتتن فی الداری، بے شک ہندا وہ گھر میں موجود ہے، ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حروف مشبہ بالفعل کے ان کا یہ ہے پانچواں قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا اسم اور خبر موصوف یا مضاف بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ان الولد الصغیرہ، یہاں پر اسم جو ہے وہ موصوف ہو رہا ہے، اس کی آگے صفت آ رہی ہے صغیر، چھوٹا ہونا، بے شک چھوٹا بچہ نائم سونے والا ہے یا سو رہا ہے۔ ان غلام زید، بے شک زید کا غلام عالم علم والا ہے، عالم ہے۔ ان زیدن رجل صالح، بے شک زید نیک مرد ہے۔ ان بکرن غلام خالد، بے شک بکر خالد کا غلام ہے۔ تو جیسے کہا ان کا اسم اور خبر موصوف یا مضاف بھی ہو سکتا ہے، تو ویسے آ رہا ہے کہ ان کے آگے ان کی صفت آ رہی ہے، اگر موصوف ہوتا ہے، مضاف ہے تو مضاف الیہ آ رہا ہے۔ چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ کبھی ان کے حروف کے ساتھ لفظ ما آ جاتا ہے جو ان کے لفظی عمل کو روک دیتا ہے۔ وہ لفظی عمل کیا ہو رہا تھا کہ مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے تھے، منصوب کرتے تھے اور خبر کو رفع دیتے، وہ منصوب ہونا جو لفظی عمل ہے نا وہ روک دیتا ہے، لفظوں میں نظر نہیں آتا۔ کبھی ان حروف کے ساتھ لفظ ما آ جاتا ہے جو ان کے عمل کو روک دیتا ہے، اور اس صورت میں یہ فعل پر بھی آ سکتے ہیں، پہلے تو صرف مبتدا خبر پر آتے تھے نا، یہ فعل پر بھی آ سکتے ہیں۔ جیسے انما جاء خالد، بہرحال، اس کا ترجمہ ہوگا بے شک یا بہرحال خالد آیا، اسے ما کافہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
अब आइए यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। यहाँ पर आपने जो कायदे कानून पढ़े हैं उनको देखें, आपको समझ में आया कि नहीं। दर्ज झैल जुमलों पर मुनासिब हुरूफ मुशब्बा बिलफेल लगाकर इसे अमल दीजिए। अगर आपका माइक खुला हुआ है तो फिर इस मश्क को हल कर सकते हैं, वरना फिर आप अपने तौर पर हल कर लीजिएगा। क्या फरमाते हैं, मश्क हल कर लेंगे मेरे साथ। अल उलमाउ, ये आलिम की जमा है, उलमा। वरासतुल अंबियाई, वरासा वारिस की जमा है। फ़ाइलतुन, वरासतुन, ठीक है। वरासतुल अंबियाई, अंबिया के वारिस हैं। अब इस पर कौन सा हरूफ मुशब्बा बिल लगाएं। अब आप तवज्जो कीजिए। इन्ना, अन्ना जो होता है उसका तर्जुमा होता है बेशक। जैसे अजान में आप पढ़ते हैं अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। क्या गवाही देता हूँ, अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल। वो बेशक तहकीक के माना में आता है। का अन्ना तशबीह देने के लिए आता है, गोया के। जैसे कहा जैद तो शेर की तरह है, तो गोया के आप तशबीह दे रहे हैं। या ये बंदा तो नाजुक फूलों की तरह नाजुक है, ये तो कलियों की तरह है। ठीक है। ये का अन्ना, ये तशबीह देने के लिए आता है। और बाकी हमने जो आगे तीन याद किए थे वो कौन कौन से हैं। लईता, लाअल्ला, लईता काश के लिए आता है। लाअल्ला, ये उम्मीद के लिए आता है, शायद ऐसा हो, 50-50 मामला हो। लाकिन्ना, लेकिन के लिए आता है कि भाई ये मामला है। जा अज, यूं समझ लीजिए, जा अज जैदुन लाकिन्ना बकरुन, बकरन गायबुन। जैद आया लेकिन बकर गैर हाजिर है। ठीक है। तो लाकिन्ना यह अलग करने के लिए आता है। अब यहां पर ये जुमला देखें, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इस पर कौन सा लफ्ज लगाएं कि जो बिल्कुल हरूफ मुशब्बा बिलफेल इसको अमल दे। चलिए पहला लफ्ज लगा के देखें, इन्ना। अल उलमा मुब्तदा बन रहा है, वरासतुल अंबिया खबर बन रहा है। जब ये इन्ना लगाएंगे, इन्नल उलमा, तो अब उलमा मुब्तदा को ये नसब देगा। इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। ठीक है जी। दूसरी मिसाल देखें, अल्लाहु कदीरुन, ये मुब्तदा खबर अभी है। लफ्ज इसमें जलालत लफ्ज अल्लाह मुब्तदा बन रहा है, और कदीर, कादिर कुदरत वाला, कदीर है। तो अल्लाह पाक कुदरत वाला है। अब ये इसका यहाँ पर शुरू में कौन सा हरुफ मुशब्बा बिल फिल लगाएं। इन्नल्लाह कदीर। माशाअल्लाह। अच्छा अली भाई, आपने लफ्ज इसमें जलालत जो मुब्तदा बन रहा था इसको नसब क्यों दिया। इन्नल्लाहु क्यों नहीं कहा, इन्नल्लाह क्यों कहा। जी, कोशिश कीजिए, जवाब दीजिए। क्योंकि ये हरूफ जुमला इसमें पर दाखिल होकर मुब्तदा को नसब दे देते हैं और खबर को, और खबर को रफा रफा माशा, देते हैं। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आइए अब तीसरा देखें। लिल बिरी, बिरुन कहते हैं कुएं को, और लाम के लिए, कुएं के लिए क्या है, दलवुन, डोल है। लिल बिरी दलवुन। अब चाहें तो आप यहाँ पर लाअल्ला भी लगा सकते हैं, लाइता भी लगा सकते हैं। लाअल्ला का लगाएंगे तो इसका तर्जुमा रहेगा, काश कुएं के लिए डोल होता, या लाअल्ला शायद कुएं के लिए डोल होता। या ये इन्ना भी लगा सकते हैं कि बेशक कुएं के लिए डोल है ना। मिसाल के तौर पे हम चलें, लाअल्ला लगाते हैं। लाअल्ला लिल बिरी दलवन करेंगे या दलवुन करेंगे। दलवन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दलवन, ये इसका इसम बन रहा है, ये मुब्तदा मुअख्खर है। देखिए डोल के बारे में खबर है ना, कि डोल जो है कुएं के लिए है। आगे देखें चौथी मिसाल, जैदुन असदुन। जैदुन जैद को कहते हैं, असदुन शेर को कहते हैं। जैद असद है।
اب واقعی وہ شیر بن گیا، اس کے ہاتھ پاؤں پنجے، وہ دم نکل آئی ہے، وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، لوگوں کو کاٹتا ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، نہیں. کیونکہ یہ تشبیہ کے لیے آئے گا نا۔ یہاں پر لفظ دیکھیں، کأن، کأن کا ترجمہ ہے گویا کے، ٹھیک ہے، گویا کے، زیدن اسدن، کأن زیدن اسدن، زیدن جو تھا مبتدا بن رہا تھا، یہ اب کأن کا اسم بن جائے گا، اور یہ حالت نسبی میں ہوگا، کأن زیدن اسدن، گویا کہ زید شیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ غور کیجئے، یہاں پر تھوڑا سا ٹرکی ہے، المسلمون جالسون، آپ نے حالت رفعی اور حالت نسبی جری پڑھی تھی، کہ جیسے ایک گردان میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ چاہیں تو ایک گردان یاد کر لیں، مسلمن، مسلمان، مسلمین، مسلمون، مسلمینا۔ اسی طرح مؤنث کی گردان یاد کریں، مسلمتن، مسلمتان، مسلمتین، مسلمات اور مسلماتن۔ اس سے آپ کو یاد رہے گا، حالت نسبی اور حالت جری دونوں یاد رہیں گی۔ اب یہاں پر ہے المسلمون، بہت سارے مسلمان، جالسون، بہت سارے بیٹھنے والے ہیں۔ المسلمون مبتدا ہے، یہ ان کی خبر بن رہی ہے، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ بہت سارے مسلمان بیٹھنے والے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اس پر آپ ان نہ لگائیں گے، حرف مشبہ بالفعل کوئی لگائیں گے، بے شک تب آپ نے المسلمون جو حالت رفعی میں بن رہا ہے، اس کی حالت نصبی لائیں گے، ان المسلمین جالسون، بے شک بہت سارے مسلمان بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ مسلمین کیسے بنایا، کیوں لائے گئے؟ یہ اس لیے لائے گئے کہ اس کا اعراب حالت نسبی جر میں آ رہا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں المسلمون کو جب حرف مشبہ بالفعل کے بعد لائے تو المسلمین کیوں کیا؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ بتا دیں. اچھا، توجہ دیجیے، آپ ایک گردان کو اگر اس طریقے سے یاد کریں، مسلمن، اگر ہے آپ کی کاپی پینسل پاس ہے تو آپ لکھ لیں، مسلمن، مسلمانی، مسلمینی، مسلمون، مسلمینا۔ اب یہ جو آپ نے دو لفظ یاد کیے نا، مسلمانی، مسلمینی، یہ تسنیہ کی حالت نسبی جری، یہ جب نسبی طور پر آئے گا نا، کیونکہ آپ نے ابھی پڑھا کہ جو حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہوگا وہ حالت نسبی میں ہوگا، تو المسلمون جو لفظ ہوتا ہے جمع مذکر سالم، اس کی نسبی جری یا ماقبل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے، اور یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے یہ پیچھے سبق میں آپ نے پڑھا تھا، یہ پیچھے چلیے تھوڑا سا، اعراب کی، استاد صاحب یہ جی جی گردان دوبارہ بتائیے گا، میں لکھ لوں. جی، مسلمن، مسلمانی، مسلمینی، مسلمون، مسلم مسلمانی، مسلمینی، مسلمون، اور پھر مسلمینا، مسلمن، مسلمانی، مسلمینی، جی مسلمینی، آگے اسی، مسلمون، ہاں جی، مسلمون، مسلمینا، مسلمون، مسلمین، مسلمن، مسلمانی، مسلمین، مسلمون، مسلمین. جی۔ آپ کے سامنے یہاں پر یہ تھوڑا سا دیکھیں، اگر غور کریں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہے نا، یہ تسنیہ اوپر آ رہی ہے، اس کی حالت رفعی، راجلانی، راجلینی، مسلمانی، مسلمینی، حالت جری بھی آ جائے گی مسلمینی، اور حالت رفعی جمع مذکر سالم کیا آتے ہیں، مسلمون، مسلمینا، نظر آ رہی ہے آپ کو، ہے نا، جی. مسلمن، مسلمان، مسلمین، مسلمون، مسلمینا، ایک یہ آپ کو اس کی حالت نسبی جری دونوں یاد ہو جائیں گی۔
اور اسی طرح مؤنث کی اگر یاد رکھیں، مسلمتن، مسلمتانی، مسلمتینی اور مسلماتن، جیسے یہاں پر جمع مؤنث سالم کی قراساتن، قراساتن، قراساتن یہ نظر آ رہی، مسلمتن، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلماتن اور مسلماتن. ٹھیک ہے جی. مسلمہ تعینی کے بعد کیا بتایا؟ مسلماتن، مسلماتن. یہ مذکر اور مؤنث سالم کے جو گردان ہے نا، اس کی حالت رفعی نسبی دونوں اس میں آپ کو دونوں یاد ہو جاتی ہیں. ہو سکے تو اس کی پکچر لے کے نا علی بھائی آپ گروپ میں ڈال دیجیے گا، جی جی تاکہ بقیہ طلبہ بھی یاد کر لیں تو ثواب آپ کو ملے گا. صحیح. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں چھٹا جی یہاں پر انشاءاللہ. بتا رہے ہیں، الاستاذ ابن. الاستاذ اس کا ترجمہ ہے سکھانے والا، ابن یہ باپ ہوتا ہے. اب اگر اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی خبر کیسے بنیں گے، تو یہاں پر کأن لگا دیں گے حروف مشبہ بالفعل، تو پھر ان کا معنی واضح ہو جائے گا. کأن الاستاذ ابن. جو استاذہ کو ہم نے رفع کے بجائے نصب دیا نا، وہ اس لیے دیا کہ جو حرف مشبہ بالفعل کی جو یہ اسم ہوتا ہے، یہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے یہ حالت رفع میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. کوشش کیجیے گا اس سبق کو اچھی طریقے سے یاد کریے گا کہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر ان کو اس طرح کے معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں. لفظوں میں کیا تبدیلی پیدا کرتے ہیں؟ جو مبتدا ہوتا ہے اس کو نصب دے دیتے ہیں، خبر کو رفع دے دیتے ہیں. اب مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو کوشش کیجیے گا اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہوا، کوئی سمجھنے میں کوئی اس کی کوئی قاعدہ قانون سمجھ میں نہ آیا، تو بے شک آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے گا، ہلکے والے گروپ میں رابطہ کر لیجیے گا. آئیے اب صرف کا تھوڑا سا پیریڈ ہے، اس کے مطابق تھوڑا سا یہ ہے، سنانے کی کوشش کیجیے. کیا آپ میں سے کوئی فعل ماضی سنا سکتے ہیں؟ فعل ماضی مثبت معروف. فعلا، فعلا، فعلو. علی کوشش کریں یہ جی سنائیں. جی. یہ سنائیے. فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتی، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ماشاء اللہ. انیس بھائی آپ سنا سکتے ہیں فعل ماضی؟ اشرف بھائی آپ سنا سکتے ہیں فعل ماضی؟ فعل ماضی مثبت معروف والی کردان. شاید مائک کا پرابلم ہے یا پھر آواز نہیں پہنچ پا رہی انہیں. اچھا جی. فعل مضارع اگر سنا دیجئے. فعل مضارع مثبت معروف. یفعلو، یفعلانی. یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، یفعلن، تفعلن، تفعلن. افعلو، تفعلن، افعلو، نفعلو. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. علی حیدر بھائی بہت اچھا سنایا آپ نے. آئیے ہم سبق نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں. سبق نمبر 11 کیا ہے؟ یہ فعل نفی ہے، یعنی منفی فعل ہے، لیکن تاکید بلند. عربی زبان میں اس لفظ کا ترجمہ ہے، معنی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے غور کریں. فعل نفی تاکید بلند کے ساتھ، با کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. تو یہ یہاں پر فعل نفی ہے، ایسا فعل نفی ہے. بھائی فعل نفی تو ما یا لا لگا کر بھی لگا سکتے تھے، لیکن یہاں پر فعل نفی بن رہا ہے جو تاکید بن رہا ہے یہ لن کے ساتھ. اب وہ فعل جو مستقبل میں کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ دلالت کرے، یہ وہ فعل ہوتا ہے جو مستقبل میں کام کے نہ ہونے پر تاکید کے ساتھ دلالت کرتا ہے. جیسے یفعلو کا ترجمہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، لیکن جب پڑھیں گے لن یفعلا تو اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رہیں کہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں، صرف میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ کیسے بنائیں گے. تو پہلا پہلا صیغہ جو ہے نا وہ بنتا ہے. وہ کیسے بناتے ہیں؟ وہ یہ قاعدہ قانون ہے
کہ فعل نفی تاکید بلن کے پہلا صیغہ بنانے کے لیے ہم فعل مضارع معروف کے شروع میں لفظ لن لگا دیتے ہیں. اس کا اضافہ کرنے سے فعل نفی تاکید بلن معروف بن جاتا ہے. جیسے یدربو سے لن یدربا. اس سے مجہول کی گردان بھی فعل مضارع مجہول کی طرح بنتی ہے کہ فعل مضارع مجہول یدربا یفعلو جو تھا اس سے ہم بنائیں گے لن یدربا. ٹھیک ہے جی. اور یدربا سے لن یدربا. اور یا پھر یہ بنائیں گے یفعلو سے لن یفعلا. اب توجہ دیجئے کہ جیسے لم داخل کیا تھا فعل مضارع پر تو دو طرح سے عمل کرتا ہے، اسی طرح یہ لفظ بھی داخل کریں گے فعل مضارع پر تو دو طرح سے تبدیلیاں کرے گا، لفظی تبدیلی، معنوی تبدیلی. لفظی عمل کیا کرے گا؟ فعل مضارع کے جو 5 صیغے تھے مرفوع صیغے، صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور واحد متکلم اور جمع متکلم. یہ 5 صیغے ہیں جی. واحد مذکر غائب یفعلو، واحد مؤنث غائب تفعلو، واحد مذکر حاضر تفعلو، واحد متکلم جمع متکلم افعلو اور نفعلو. یہ 5 صیغے جو ہوتے ہیں ان کو نصب دے دیتے ہیں. جن کے آخر میں دمہ ہوگا ان کو نصب دے گا، اور ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو انہیں نہیں گراتا. جیسے یرمی سے لن یرمیا. حرف لم جو تھا جب فعل نفی جہت بلم پڑھے تھے اس میں تو حرف علت بھی گرا رہا تھا نا، یہاں پر یہ حرف علت کو نہیں گرائے گا. ہاں یہ ہے کہ آخر میں اگر الف ہوگا، آخر میں حرف علت الف ہوگا تو اس کا نصب لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا. جو 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی ہے انہیں گرا دیتا ہے. معنوی تبدیلی کیا کرتا ہے؟ معنوی تبدیلی یہ کرتا ہے فعل مضارع کو جو پہلے حال اور مستقبل کے ساتھ ہے اب اس کو منفی مؤکد کر دیتا ہے اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. یہاں پر تنبیہ کر رہے ہیں کہ لن کی طرح ان، کئی، اذن یہ چاروں حروف ہو جاتے ہیں. ان، لن، کئی، اذن یہ بھی مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور مضارع پر نصب دیتے ہیں. اسی لیے ان 4 حرفوں کو ان، لن، کئی، اذن ان کو نواسب مضارع بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آئیے اس کے گردان کی طرف آئیں. بالکل سیم ٹو سیم تقریباً جیسے آپ نے لم یفعل پڑھا تھا نا، صرف 5 صیغوں کے آخر میں نصب ہوگا. لن یفعلا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن افعلا، لن نفعلا. بس اتنا سا فرق ہے، باقی گردان سیم ٹو سیم وہی ہے. لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلا، لن تفعلا، لن یفعلنا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلو، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلنا، لن افعلا، لن نفعلا. لن يفعلا، لن يفعلا، لن يفعلوا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلنا، لن أفعل، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلي، لن تفعلا، لن تفعلنا، لن أفعلا، لن نفعلا. جی کوئی آپ میں سے یہ گردان سنا سکتے ہیں؟ علی حیدر بھائی کوشش کیجئے سنائیے. لن يفعلا لن يفعلا لن يفعلا لن يفعلوا لن تفعل لن تفعلا لن تفعلوا کوشش کیجئے لن کوئی بات نہیں. لن تفعلا، لن لن تفعلا، تفعلا لن تفعلا لن يفعلنا لن تفعلا لن تفعلا لن تفعلوا لن لن تفعلي تفعلی. جی جی لن بالکل. تفعلي لن تفعلا لن تفعلنا لن أفعل لن نفعل ہاں ہاں زبر آئے گا. لن افعلا، لن نفعلا. ٹھیک ہے جی. لن أفعل لن نفعل. یہ 5 صیغے بہت اہمیت کے حامل، ٹھیک ہے ذہن میں ضرور رکھیے گا. یہ 5 صیغے جو ہوتے ہیں ان کو نصب دیا. لن یفعلا، پھر آگے آئے واحد مؤنث کا لن تفعلا، پھر واحد مذکر حاضر کا لن تفعلا، پھر واحد متکلم اور جمع متکلم لن افعلا، لن نفعلا. ٹھیک ہے جی. لن یفعلا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن افعلا، لن نفعلا. یہ 5 مرفوع صیغے تھے، ان کو نصب دے دیا تھا. اب چلے تھوڑا سا یہ وضاحت کریں. دیکھیں علی حیدر بھائی یفعلانی اس کے آخر میں نون اعرابی آ رہا تھا. جب آپ نے یہ لفظ ناصبہ ڈالا لن ناصبہ تو اب یہاں پر وہ نون کدھر گیا؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ